اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ سے پوچھ سکوں کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کا ایک رشتہ، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کیوں نہیں چلا، کیسے نہیں چلا، لیکن آپ نے خود بھی تو دیکھا ہوگا اپنے تجربے سے جو مزاج، تو اس وقت کیا نظر آیا؟ تو کیا آپ کے تجربے نے، علم نے اس وقت آپ کو دھوکہ دیا یا آپ کو پتہ تھا کہ یہ رشتہ نہیں چلے گا پھر بھی آپ اس رشتے میں آگے بڑھیں؟ نہیں، میں آپ کو بالکل، آپ نے بڑا ویلڈ کوسچن کیا کیونکہ یہ بنتا ہے میرے سے سوال کہ شادی ہو گئی تھی سر 1991 یا 2 میں، علم سیکھنا شروع کیا جب میں میرج میں فلاپ ہونا شروع ہوئی۔ اچھا، بچپن سے نہیں تھا آپ کا؟ نہیں، بچپن میں تو میں ایویں وہ جو ہے پڑھا کرتی تھی شوقیہ، اور کلاس 5 سے ایسی پریڈکشنز کر دیا کرتی تھی میں کہ، اور وہ ہو بھی جاتی تھی۔ میری اپنی 2 خالاؤں کے اوپر میں نے پریڈکشن کی۔ آئی واز ان 5th کلاس، میں یہ پڑھتی تھی، پھر میں نانی دادی کے 11 بچے تھے تو میں انگوٹھی گھماتی تھی اور میں ان کے بچے سے، میں نے کہا نا کہ کوئی چیز اندر ہوتی ہے انسان کہ آپ نے صرف اسے ایکسپلور کرنا ہے۔ جب یہ فیلئر آیا زندگی میں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں مجھے ناکامی شدید قسم کی جو ہے وہ سہنی پڑ رہی تھی، تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ بریک اپ ہو جائے گا، یا ڈیورس ہے، یا تم وڈو ہو جاؤ گی۔ ہاں، یہ کیوریوسٹی مجھے اس علم میں لے گئی کہ یہ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں میرے بارے میں۔ پھر میں نے اس کو تھورو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس کو 3 سال آبزرویشن جو ہے نا اس کے اوپر میں کرتی رہی۔ میں فیل تو چل رہی تھی اس آس پہ، میں اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی کہ میں تقدیر کو ہرا دوں گی، کہ میں جو ہے کامیاب ہو کے دکھاؤں گی کہ یہ دیکھو میں نے اپنا گھر بچا لیا۔ لیکن جو اللہ نے کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، ان سے آپ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ یہی سیکھا زندگی میں کہ کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، کچھ کو بدلا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کے بس میں تدبیر ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، تو آپ چوز کرو گے کہ آپ کیسے جاؤ گے اسلام آباد، موسم خراب ہے، لیکن وہ جہاز یا گاڑی اسلام آباد پہنچے گی یا نہیں، یہ تقدیر اٹل میں آتا ہے۔ تو مجھے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا تو میرج ہاؤس ہمارے خان صاحب کی طرح فلاپ میرج ہاؤس ہے۔ جیسے میں ان کے بارے میں پریڈکشن ہمیشہ کرتی ہوں کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے۔ مگر یہ شادی تو ان کی بہت اچھی چل رہی ہے سر، وہ بھی ان کی بیگم کی وجہ سے، یہ بھی میرا بیان آن ایئر ہے کہ وہ بھی بشرا بی بی کی استقامت کی وجہ سے جو ہے وہ چل جائے گی، کہ ان کے مزاج میں نبھانا ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں جب فیم لائن دیکھتی تھی نا، تو میں کہتی تھی شاید مجھے چیریٹی کے کام کرنے کا شوق ہے، اس میں شاید مجھے اللہ پاک تھی بھی انٹرنیشنل فیم کی لائن۔ یہ جو فیم لائن آپ کے علم میں ہوتی ہے، اس کا تعلق صرف شہرت سے ہوتا ہے یا عزت سے بھی ہوتا ہے؟ یہ سر، یہ دونوں چیزوں کو پریڈکٹ، کیونکہ دیکھیں نا، مقبول تو بے شمار لوگ ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ رسوائی کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں، کچھ عزت کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں، تو اس کے الگ الگ پھر لائنیں ہوتی ہیں؟ بالکل، دیکھیں میں نے 4 علم سیکھے سر۔ میں نے نیمرولوجی سیکھی، میں نے پامسٹری کو بہت ریڈ کیا۔ اس کی بھی دلیل ہے کہ ایک انگوٹھے کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو حیرانی کر دینے والی بات ہے خالق کائنات کی۔ دیکھیں ذرا، سبھی کیا کچھ نہیں حیران کر دینے اور والا، ہر انڈیویجول جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے، تو میرا یہ بلیو ہے کہ وہ جو اس دن کی جو پوزیشن ہوتی ہے، میں صرف اس کو پڑھ کے دیکھتی ہوں۔ اور میں ہمیشہ اپنے بارے میں 209 سے ایک جملہ بولا ہے، میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں۔ تو آپ اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی؟ کہتی ہوں جب مجھے راس ہی نہیں ہے ایک چیز، تو میں کیوں اس تجربے کے اندر اپنی زندگی کو خوار کروں یا میں خراب کروں؟ تو سر، وہ میرا میرج والا پنہ ہی جو ہے نا وہ مائنس ہے، تو وہ سکھ میری تقدیر میں نہیں تھا۔ بریک کا وقت ہو گیا سامع، مجھے ایک بڑا اہم سوال یہاں پہ اسی حوالے سے کرنا ہے، مگر بریک سے واپس آ کے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سامعہ خان صاحبہ، اور ابھی ذکر کیا انہوں نے تو مجھے اس پہ ایک شعر یاد آ گیا ندا فاضلی صاحب کا، کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ تو جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے اس کا لطف لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ نہیں ہے اس کی کھوج میں جو کچھ ہے اس کو بھی آدمی کھو دے۔ چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سامعہ خان صاحبہ۔ اچھا سامعہ، چونکہ ہم پرانے کولیگز ہیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور بہت سارا کام ہم نے اکٹھے کیا ہے، تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے علم میں جب پہلی شادی نہیں چلی تو آپ کے علم میں تھا کہ بھئی یہ
شادی والا خانہ جو ہے آپ کا یہ سکھ نہیں دے گا. ایک یہ آپ کی رائے ہے, آپ کا علم, آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ کہتا ہے. مگر پھر دوبارہ آپ نے گھر تو بسایا نا. جی بتاتی ہوں. وہ بھی میری والدہ کو اتنا ہوتا تھا. نہیں, بہت اچھا کیا. کہ نہیں بتانے لگی ہوں کہ اس میں بھی کیا ہوا میرے ساتھ, کہ یہ 2016 کی بات ہے, بلکہ اس شادی کی خبر تو ہر بڑے چینل نے خبروں میں چلائی. بڑی اچھی محبت سے, بڑے میری کوئی محبت نہیں تھی, کی. میری والدہ کو تھا تو کل ہی رہ جائیں گی, مجھے جب کچھ ہو جائے گا تم اکیلی رہ جاؤ گی. اور میں نے کہا ماں میرے ساتھ میرا میرج ہاؤس ٹھیک نہیں ہے. اچھا ان دنوں میں نا کراچی میں ڈاکٹر عامر کے ساتھ کام کر رہی تھی, وہاں پہ ایک بزرگ آتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا نہیں بیٹا کر لو, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تقدیر بدلنے کا. میں نے انہیں بھی کہا, وہ بعد میں بہت روئے جب میرے ساتھ وہ ایپیسوڈ ہوا. وہ صاحب حمزہ بھائی ان کا نام تھا, وہ بہت روئے, بڑے پیارے بزرگ تھے. اچھا گھر والوں کی خواہش پہ جی شاید چلو اللہ نے شاید تقدیر بدل دی ہو, فیصلہ لے لیا ہو. 2016 9 مئی کو نکاح ہوتا ہے, اور سپٹمبر میں جاتی ہوں سر حج کے لیے جو ہے نا. اور حج پہ سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی بھی پہلی خواہش تھی کہ انہوں نے حج کرنا ہے. اور وہاں پہ ان کو اتنا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا ہارٹ فیل کیا چیز ہوتی ہے نا. تو میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں نے ان کے گھر والوں کو بھی کہا, میں کہ یہ اگر واپس آ جائیں تو مجھے معجزے سے کم نہیں لگے گا. میں نے ان کے ماموں کو یہ بات کہی. ہم ہاسپٹل لے گئے, 4 گھنٹے وہ لگے رہے ٹرائی کرنے. 4 گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا ہی از نو مور. اب سوچیں وسیع شاہ صاحب, حج کے دن میرے پاس کوئی آ نہیں سکتا, میرا چڑیا جتنا دل جو کہ میت والے گھر نہیں جاتی, کہ میں اگلے دن جایا کرتی ہوں, کہ میرے سے لوگوں کو میں کہتی ہوں آئی ہیٹ گڈ بائز. میرے والد کو بھی جب لے کے جایا جا رہا تھا, میرے ابو میری کمزوری تھے زندگی میں, تو میرے ابو کو جب لے کے جایا جا رہا تھا تو میں نے ٹیبلٹ کھا کے نا خود کو سینس لیس کر لیا کہ مجھے پتہ نہ چلے میرے ابو کو لے گئے ہیں نا. تو وہ میں وہاں پہ یہ سب کچھ فیس کیا. پھر کینیڈا سے بالکل اکیلی تھیں آپ؟ بالکل اکیلی سر, ایک پاکستانی کچھ بھی نہیں, ایک پاکستانی فیملی نے میری پہچان کی, کہ ٹی وی سے ان دنوں میں وہ لوگوں کو جسے پہچان لیتے ہیں, انہوں نے میری بہت مدد کی. میں آج بھی ان لوگوں کی شکر گزار ہوں. تو پھر یہ دیکھیں, میں پھر مجھے یہ بتائیں میں تقدیر سے کہاں تک بھاگوں. مجھے یہ بتائیے, مطلب میری رائے اس سارے اس کے میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, اور اس طرح سے کوئی بھی شخص آپ کے علم کے بارے میں جو بھی رائے رکھتا ہے اس کی مرضی ہے. میری رائے اس کے بارے میں بہت مختلف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کسی معاشرے کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے کام سے اتفاق کروں. اور آپ نے کبھی مگر یہ ہے کہ اپنی رائے, مگر کسی بھی شخص کا احترام, کسی بھی پروفیشن کی اپنی رائے, جو اعتبار کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. صحیح بات ہے. تو میں لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا جو ہم نے نفسیات میں پڑھا ہے یا انسانی تاریخ میں پڑھا ہے یا تجربے میں پڑھا ہے, کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, جب آپ کے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں, تو یہ کائنات کا سسٹم ایسا ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے. تو وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نتیجے کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اسی طرح آپ پازیٹیو سوچنے لگتے ہیں تو پازیٹیو نتائج برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پوری انسانی تاریخ ہمیں کہتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس وجہ سے آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھئی نہیں یہ برا ہوگا, اور پھر اس لیے آپ وہ ساری اسٹرگل, وہ ساری کوششیں جو کسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کرتا ہے, آپ ایسا تو نہیں کہ کسی رشتے میں داخلی ہار کے ہوتی ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب آپ نے یہی سوچ لیا ہے تو کیسے کامیابی ملے گی؟ میں نے تقدیر کو ہرانے کی بڑی کوشش کی پہلی میرج میں بھی. 21 ایئرز میں نے اپنی زندگی کے دیے کہ شاید یہ معجزہ ہو جائے, میریکل ہو جائے, میرا گھر بچ جائے. حالانکہ کچھ ایسے حالات تھے کہ اگر بیبی اللہ نے نہیں دیا تو وہ بھی ان صاحب کا قصور تھا, لیکن اگر میں یہ سوچی تھی اگر میرا پرابلم ہوتا تو مجھے بھی تو کوئی چھوڑ دیتا نا. تو میں نے اس پہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نبھائی, اس بات پہ کو لے کے بھی جو ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو اچھا میں سوری ٹو کٹ یو, میں اس رشتے کی بالکل بات نہیں کر رہا. ہاں جی, مگر یہ سوچنا کہ میری زندگی میں شادی کا سکھ ہے ہی نہیں, میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. سر یہ تو عمل کر کے پتہ چلا. نہیں کیا خبر آپ تیسری مرتبہ شادی کر رہے ہیں, بہت خوش ہو. وہ بھگت کے جو ہے کامیاب, اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک ٹنیور پورا کرنا ہوتا ہے, اس چکر کا جو ہے جو علم جس طرح ٹنیور سے پہلے بندہ نہ مکمل پورا ہو جائے. تو وہ ٹنیور پھر اب میں تو بہت ڈر گئی نا, یہ جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہوا. ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, کہ اس سے تو پھر اتنی میں خوف زدہ ہو گئی کہ میں دیکھیں آپ چھوڑ دیں کہ آپ کو نہیں بتایا کسی نے, وہ علم فرض کیجئے کہ آپ نے نہیں دیکھا,
تو کیا خبر کہ وہ کامیاب ہو جائے. سر یہ تو اب تو لوگوں کو 98 سے میں لوگوں کو پڑھ رہی ہوں. دیکھیں اس کے دو نقصانات نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ فرض کر لیجئے آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی شخص سے آپ کے علم